آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں۔ جب بخت نصر نے حملہ کر کے بنی اسرائیل کو قید و قتل کیا تو آپ علیہ السلام بھی قید ہونے والوں میں شامل تھے۔ آپ کی تبلیغ و نصیحت سے بنی اسرائیل اپنی بدعمالی سے تائب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ غلبہ عطا فرما دیا۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے، البتہ احادیث و آثار وغیرہ میں آپ علیہ السلام کا مختصر ذکر خیر ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا نام دانیال ہے۔ جس علاقے میں حضرت دانیال علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس کے بادشاہ کو نجومیوں نے بتایا کہ آج کی رات تیری سلطنت میں فلاں فلاں اوصاف والا ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ سن کر بادشاہ نے قسم کھائی کہ وہ آج کی رات پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دے گا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو بادشاہ کے سپاہیوں نے آپ علیہ السلام کو پکڑ کر شیر کی کھچار میں ڈال دیا، لیکن قدرت الہی سے شیروں نے آپ علیہ السلام کو کچھ بھی نہ کہا، بلکہ شیر اور شیرنی آپ علیہ السلام کے مبارک تلوے چاٹتے رہے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ گھبرائی ہوئی کچھار کے پاس آئیں تو آپ نے دیکھا کہ شیر اور شیرنی میرے نور نظر کے تلوے چاٹ رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر آپ مطمئن اور پرسکون ہو گئیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو قتل سے نجات بخشی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس کے نگینے پر 2 شیروں کی تصویر تھی۔ درمیان میں ایک شخص تھے جن کے تلوے شیر چاٹ رہے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تستر شہر فتح کیا تو وہاں سے آپ کو یہ انگوٹھی بھی ملی۔ اس کے بارے میں وہاں کے اہل علم سے پوچھا تو انہوں نے کہا اس انگوٹھی کے نگینے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے تلوے چاٹنے والے 2 شیروں کی صورت نقش فرما دی تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہمیشہ حضرت دانیال کے پیش نظر رہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی تعریف کی اور فرمایا وہ ایسی نماز پڑھنے والے ہوں گے کہ اگر ویسی نماز حضرت نوح کی قوم پڑھ لیتی تو وہ غرق نہ ہوتی، یا قوم عاد کے لوگ پڑھ لیتے تو ان پر خشک آندھی کا عذاب نہ بھیجا جاتا، یا سمود قبیلے کے لوگ پڑھ لیتے تو انہیں ہولناک چیخ اپنی گرفت میں نہ لیتی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، نماز پڑھنا تم پر لازم ہے، کیونکہ یہ اہل ایمان کے اچھے اخلاق میں سے ایک خلق بھی ہے۔ تو رات میں بنی اسرائیل کو بتا دیا گیا تھا، جس کا ترجمہ ہے ضرور تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے اور تم ضرور بڑا تکبر کرو گے۔ چنانچہ جب پہلے فساد کا وقت آیا تو اس کا ظہور یوں ہوا کہ بنی اسرائیل تورات کے احکام کی مخالفت کرنے لگے، اطاعت الہی سے منہ موڑ لیا، غرور و تکبر اور کمزوروں پر ظلم و ستم شروع کر دیا اور انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں شہر بابل کے ظالم و جابر حکمران بخت نصر کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا۔ اس نے بنی اسرائیل کے علماء کو قتل کیا، تورات کو جلایا، مسجد بیت المقدس کو خراب اور ویران کیا، بنی اسرائیل کے 70,000 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر جب ان 2 مرتبہ میں سے پہلی بار کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے بھیجے جو سخت لڑائی والے تھے، تو وہ شہر کے اندر تمہاری تلاش کے لیے گھس گئے، اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہونا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، بخت نصر حضرت دانیال علیہ السلام کے پاس آیا تو انہیں بھی قید میں ڈالنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے 2 شیر منگوائے جنہیں ایک خشک کنویں میں پھینکا اور حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی اسی کنویں میں ڈال کر اوپر سے کنویں کا منہ بند کر دیا۔ پھر 5 دن بعد اسے کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں اور دونوں شیر کنویں کے ایک کونے میں بیٹھے ہیں۔ ان شیروں نے حضرت دانیال کو کچھ بھی نہ کہا۔ بخت نصر نے کہا، مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا پڑھا جس سے یہ شیر آپ سے دور رہے؟ ارشاد فرمایا، میں نے یہ کہا تھا، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اپنا ذکر کرنے والے کو بھولتا نہیں،
سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اسے نامراد نہیں کرتا جس نے اسے پکارا۔ ہر تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اپنے اوپر بھروسہ کرنے والے کو کسی اور کے سپرد نہیں کرتا۔ ہر تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ہماری تمام کوششیں ناکام ہونے کے باوجود ہماری امیدوں کا مرکز ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اس وقت بھی ہماری امید گاہ ہوتا ہے جب ہم اپنے اعمال کے سبب برے گمانوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہمارے قرب و علم کے لمحات میں ہماری تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ سبھی تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو نیکی کا بہترین صلہ عطا فرماتا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو صبر کی جزا نجات کی صورت میں عطا کرتا ہے۔ جب اس کنویں میں آپ علیہ السلام کو بھوک پیاس محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ملک شام میں حضرت ارمیہ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں۔ انہوں نے عرض کی، اے میرے رب، میں ارض مقدس میں ہوں جبکہ حضرت دانیال علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، ہم نے جس چیز کا حکم دیا ہے اسے تیار کرو، ہم اسے بھیج دیں گے جو تمہیں اور تمہارے تیار کردہ کھانے پینے کے سامان کو اٹھا کر بابل پہنچا دے۔ چنانچہ جب حضرت ارمیہ علیہ السلام نے کھانا تیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے حضرت ارمیہ علیہ السلام اور آپ کے تیار کردہ کھانے پینے کی چیزوں کو کنویں کے کنارے پر پہنچا دیا۔ گڑھے کے کنارے پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو حضرت دانیال علیہ السلام نے پوچھا، کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ارمیہ ہوں۔ حضرت دانیال نے فرمایا، کیسے آنا ہوا؟ فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ حضرت دانیال نے پوچھا، میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے؟ حضرت ارمیہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ علیہ السلام کشف میں اعلیٰ مقام اور خواب کی تعبیر بیان کرنے میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ عہد نامہ قدیم میں بھی آپ علیہ السلام کے مکاشفات اور خوابوں کی تعبیر کا ذکر موجود ہے، جن میں سے ایک خواب کا خلاصہ یہ ہے کہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ایک پریشان کن خواب دیکھا اور صبح اٹھا تو اسے وہ خواب بھی یاد نہ رہا، جس سے وہ مزید پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ مجھے میرا خواب اور اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ حضرت دانیال نے فرمایا، اے بادشاہ، تو جس راز کے بارے میں پوچھ رہا ہے اسے کوئی دانش مند، جادوگر اور نجومی نہیں بتا سکتا۔ ہاں، آسمان کا مالک ایسا خدا ہے جو پوشیدہ راز کو ظاہر کرتا ہے۔ اس خدا نے بخت نصر کو اس کے خواب میں وہ بتا دیا جو ہونے والا ہے۔ اے بادشاہ، تو اپنے بستر پر لیٹے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا، اسی حالت میں تجھے نیند آ گئی اور پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کرنے والے خدا نے تجھے وہ کچھ دکھا دیا جو مستقبل میں ہونے والا ہے۔ خدا نے وہ راز مجھے بھی بتا دیا ہے۔ اے بادشاہ، خواب میں تو نے اپنے سامنے ایک بڑی مورتی کھڑی دیکھی۔ یہ بہت بڑی، چمکدار اور ہیبت ناک تھی۔ اس کا سر خالص سونے کا، سینہ اور بازو چاندی کے، پیٹ اور رانیں تانبے کی بنی ہوئی تھیں۔ اس کی پنڈلیاں لوہے کی جبکہ قدم لوہے اور مٹی سے بنے تھے۔ جب تم اس مورتی کی جانب دیکھ رہے تھے تو تمہاری نظروں کے سامنے پتھر کا ایک ٹکڑا گر پڑا، حالانکہ اسے کسی شخص نے کاٹا نہیں تھا۔ پھر وہ ٹکڑا اس مورتی کے پیروں سے ٹکرایا تو پیر ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ پھر مٹی، تانبا، چاندی اور سونا بھی چور چور ہو گئے۔ اس مورتی کے ٹکڑے کھیت میں بھوسے کی مانند پڑے تھے۔ پھر ہوا ان ٹکڑوں کو اڑا کر لے گئی اور وہاں کچھ بھی نہ بچا۔ پھر پتھر کا وہ ٹکڑا ایک بڑے پہاڑ کی شکل میں بدل گیا اور ساری زمین پر چھا گیا۔ اے بادشاہ، یہ تو رہا تمہارا خواب، اور اب ہم تمہیں اس کی تعبیر بتاتے ہیں۔ اے بادشاہ، تمہیں آسمان کے مالک خدا نے سلطنت، اختیار، شان و شوکت اور قوت عطا کی ہے۔ تم جنگل کے جانوروں اور پرندوں پر حکومت کرتے ہو، خواہ وہ کہیں بھی ہوں۔ اے بادشاہ، اس مورتی کے اوپر جو سونے کا سر تھا اس سے مراد تم ہو۔ چاندی کے حصے سے مراد تمہارے بعد آنے والی سلطنت ہے جو تمہاری سلطنت کی طرح بڑی نہ ہوگی۔ اس کے بعد ایک تیسری سلطنت آئے گی جو ساری زمین پر حکومت کرے گی۔ تانبے کے حصے سے اس سلطنت کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد ایک چوتھی حکومت آئے گی جو لوہے کی مانند مضبوط ہوگی۔ جیسے لوہے سے چیزیں ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتی ہیں،
ایسے ہی یہ چوتھی حکومت دوسری سلطنتوں کے ٹکڑے کر کے انہیں کچل ڈالے گی۔ اور جو تو نے مورتی کے پیر لوہے اور مٹی سے بنے دیکھے، اس سے مراد یہ ہے کہ چوتھی حکومت ایک تقسیم شدہ حکومت ہوگی۔ اس حکومت کا کچھ حصہ تو لوہے کی مانند مضبوط ہوگا اور کچھ مٹی کی طرح کمزور۔ تم نے جو لوہے کو مٹی سے ملا ہوا دیکھا، اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے لوہا اور مٹی کبھی آپس میں مل نہیں سکتے، اسی طرح چوتھی حکومت کے لوگوں میں باہمی ہم آہنگی نہ ہوگی۔ انہی دنوں میں آسمان کا مالک خدا ایک سلطنت قائم فرمائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اس میں تبدیلی اور زوال نہ آئے گا۔ یہ تمام ممالک اور ان کے بادشاہوں پر غالب آ کر ان کی حکومتوں کا خاتمہ کر دے گی اور قیامت تک قائم رہے گی۔ یہ اس پتھر کی تعبیر ہے جسے تو نے پہاڑ سے کسی توڑنے والے کے بغیر ٹوٹتے دیکھا، یہاں تک کہ اس نے لوہے، تانبے اور چاندی، سونے کو چکنا چور کر دیا۔ بنی اسرائیل نے طویل عرصے تک بخت نصر کا ظلم و ستم اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ لوگ سچے دل سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی نافرمانیوں پر معافی کے طلبگار ہوئے، اپنے گناہوں سے توبہ کی اور تکبر و فساد سے باز آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر یوں کرم فرمایا کہ انہیں اپنے اوپر مسلط لوگوں پر غلبہ عطا کر دیا، مال و دولت اور ان کے بیٹوں سے ان کی مدد فرمائی اور ان کی تعداد کو بڑھا دیا۔ اس غلبے کی صورت یوں ہوئی کہ جب ملک فارس کے ایک بادشاہ نے بابل پر حملہ کیا اور بخت نصر کی فوجوں کو شکست دے کر بابل فتح کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے دل میں بنی اسرائیل کے لیے شفقت ڈال دی، چنانچہ اس نے انہیں قید سے آزاد کر دیا۔ پھر انہیں ان کے وطن روانہ کر کے حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا۔ حضرت ابو الاشعث احمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک حضرت دانیال نے دعا فرمائی تھی کہ ان کی تدفین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کرے۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور بعد وفات آپ کا جسم پاک صحابہ کرام کے زمانے تک ایک تابوت میں رہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب صحابہ کرام نے تستر کو فتح کیا تو وہاں تابوت میں ایک شخص کا جسم دیکھا۔ وہاں کے لوگ اس تابوت کے وسیلے سے غلبہ و بارش طلب کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا اور سارا واقعہ سنایا۔ حضرت عمر نے جواب میں لکھا، یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، ان کے بدن پاک کو نہ آگ کھاتی ہے نہ زمین۔ تم اور تمہارا ایک ساتھی کوئی ایسی جگہ دیکھو جس کا تم دونوں کے علاوہ کسی کو علم نہ ہو، وہاں اس تابوت کو دفن کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک گمنام جگہ پر ان کی تدفین فرما دی۔ ایک روایت میں ہے کہ شام کی فتوحات کے دوران تستر کے مقام پر اسلامی لشکر کو حضرت دانیال علیہ السلام کا جسد اطہر ملا۔ ان کے جسد مبارک کے ساتھ بہت سا مال بھی رکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی یہ تحریر تھا، جو بھی اپنی حاجات کے لیے مخصوص وقت تک یہ مال لینا چاہے تو لے لے، مگر وقت پر واپس کر دے، ورنہ اسے برص کی بیماری لگ جائے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری حصول برکت کے لیے ان سے لپٹ گئے اور جسد اطہر کو بوسہ دیا۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو ان کے بارے میں ایک مکتوب روانہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ انہیں غسل و کفن دے کر ان کی نماز جنازہ بھی ادا کرو اور انہیں ویسے دفناؤ جیسے انبیاء کرام علیہم السلام کی تدفین کی جاتی ہے، اور ان کے قریب سے جو مال ملا ہے اسے بیت المال میں جمع کرا دو۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ویسا ہی کیا جیسا انہیں حکم دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے جسد اطہر کے پاس جو مال ملا، اس کے متعلق حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اس مال کے وارث مسلمان ہوں۔ یہ دعا یوں قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے جسد اطہر کو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے سامنے ظاہر کر دیا، جنہوں نے آپ علیہ السلام کے جسد اطہر کو دوبارہ غسل و کفن دیا، اور مسلمان آپ کے جسم پاک کے پاس موجود مال کے وارث بن گئے۔